الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعنها رضی اللہ تعالی عنہا قالت رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یسترنی وأنا انظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد الحدیث متفق علیہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، بیان فرماتی ہیں رأیت میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یسترونی آپ اپنی اوٹ میں لے رہے تھے مجھے مردوں سے، آپ مجھے مردوں سے اپنی اوٹ میں لے رہے تھے۔ وَأَنَا أَنظُرُ اور میں دیکھ رہی تھی إِلَى الْحَبَشَةِ حبشیوں کی طرف۔ حبشہ یہ افریقہ کا ایک علاقہ ہے، وہاں کے کچھ لوگ مسلمان ہو کر دین سیکھنے کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور یہ لوگ بڑے ماہر تیر انداز تھے، نیزہ باز تھے اور تلوار باز تھے۔ تو نبی مکرم علیہ السلام نے انہیں ان فنون کے مظاہرے کی اجازت دی۔ وَأَنَا أَنظُرُ اور میں دیکھ رہی تھی إِلَى الْحَبَشَةِ حبشیوں کی طرف، يَلْعَبُونَ کہ وہ کھیل رہے تھے فی المسجد مسجد میں، الحدیث یعنی حدیث لمبی ہے، اس کو مکمل کر لو، متفق علیہ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ اس حدیث کو اس عنوان کے تحت لانے کا امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے کہ مسجد کے اندر ایسے کھیل کھیلنا جائز ہیں جن کا تعلق اسلام کے ساتھ ہو، اسلام کی سربلندی جس سے مقصود ہو، جس کے اندر شرعی طور پر کوئی قباحت موجود نہ ہو، تو وہ کھیل مسجد کے اندر کھیل سکتے ہیں۔ اصل میں یہ روایت ایک طویل روایت کا حصہ یہاں پر آپ نے پڑھا ہے، وہ یہ تھا کہ عید کا موقع تھا، نبی مکرم علیہ السلام سے حبشیوں نے اجازت طلب کی کہ ہم مسجد کے اندر مشق کرنا چاہتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ان کو نیزہ بازی کی اجازت دے دی کہ تم یہاں پر نیزہ بازی کر سکتے ہو۔ تو خود نبی مکرم علیہ السلام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ تھا اس کے دروازے پر آپ تشریف فرما تھے، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے کھڑی ہو گئیں اور وہ بھی نیزہ بازی دیکھ رہی تھی، اور نبی علیہ السلام نے اپنی چادر سے جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھپایا ہوا تھا۔ پھر اسی دوران سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور انہوں نے ان کو ڈانٹنا چاہا اس عمل پر کہ تم مسجد کے اندر یہ کھیل کر رہے ہو، تو آپ علیہ السلام نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ان کو چھوڑ دو، وہ مسجد کے اندر کھیلتے رہیں، کیوں؟ تاکہ یہود یہ بات جان لیں ان فی دیننا کہ ہمارے دین کے اندر وسعت ہے، کشادگی ہے، ہم کوئی زبردستی یہ نہیں ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد پھر انسان کوئی کھیل ہی نہیں کھیل سکتا، تو اس لیے کہا کہ آپ ان کو اجازت دے دو۔ اب اس حدیث کے متعلق ابو الحسن لخمی ہیں، انہوں نے اس کو منسوخ قرار دیا ہے، لیکن امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر ان کے اس قول کو رد کر دیا اور کہا کہ یہ روایت ثابت ہے، یہ بات کہنا کہ یہ جی منسوخ ہو چکی ہے، یہ بات ان کی درست نہیں ہے۔ تو اس حدیث کو یہاں پر لانے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ مسجد کے اندر جو ہے جنگی مشقیں کی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ کے اندر سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر نیزہ بازی کرنا، تیر اندازی کرنا یا اس سے ملتے جلتے جو جنگی کھیل ہوتے ہیں وہ مسجد کے اندر کر سکتے ہیں، جائز ہے، سنت نہیں ہے۔ اس کو ہم سنت نہیں کہیں گے کہ لوگ عید کا دن ہو سب لوگ اپنی بندوقیں لے کر آ جائیں، اپنی تلواریں لے کر آ جائیں اور وہ مسجد کے اندر کھیلنا شروع کر دیں، نہیں۔ ہاں، دو شرطیں ہیں جس کے ساتھ مسجد کے اندر کھیل کی اجازت ہے، ایک کہ مسجد اور مسجد کے رہنے والے
یعنی مسجد اور اہل مسجد جو ہیں وہ اس کھیل سے ان کو اذیت اور تکلیف نہ ہو۔ اگر ان کو اذیت ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تو پھر مسجد کے اندر کھیلا نہیں جائے گا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ صحیح مقصود کے لیے ہو، اس کا مقصد صحیح ہو۔ اور وہ صحیح مقصد کیا ہے؟ تاکہ آپ دشمن، جو اسلام کے دشمن ہیں، ان کو یہ بات پیغام دے سکیں کہ دین اسلام آسانی والا دین ہے، سہولت والا دین ہے، اور اس نے انسان کو اسلام قبول کرنے کے بعد صرف عبادتوں کے اندر ہی اس کو نہیں باندھ کے رکھا، بلکہ اس نے اس کو کھیل کی بھی اجازت دی ہے۔ جو مناسب ایام آئیں گے، جیسے عید کے دن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ یہ مسلمانوں کی خوشی کے دن ہے، تو اب یہ خوشی کی اجازت دی ہے اسلام نے۔ یہ نہیں کہا کہ اب اس دن بھی تم نے یہ بالکل خوشی نہیں کرنی، کوئی تم نے ایسا مظاہرہ نہیں کرنا، نہیں، اس کی اجازت دی ہے، کیونکہ طبیعت انسان کی جو ہے اس چیز کو پسند کرتی ہے۔ اگر اس کو آپ بند کر کے رکھیں، گھٹن کے اندر رکھیں تو وہ انسان کیا ہے، پریشان ہو جائے گا۔ تو اس لیے اسلام نے جو ہے اس کو تھوڑی سی اس کے اندر وسعت دی ہے، لیکن ان کھیلوں کے اندر اسلام نے شرطیں ہمارے سامنے واضح کر دی ہیں کہ کس قسم کے کھیل ہم نے کھیلنے ہیں اور اس کے مقاصد کیا ہونے چاہیے۔ اور اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہو گیا کہ جو عید کے ایام ہیں، وہ ان ایام کے اندر اگر مسجد سے باہر بھی اگر بندہ کوئی ایسے معاملات کرتا ہے جو معاملات مباح ہیں، جائز ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کیے جا سکتے ہیں۔ جیسا کہ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 2 لڑکیاں جب وہ اشعار پڑھ رہی تھیں تو انہوں نے ان کو منع کرنا چاہا، تو آپ نے فرمایا دعہما، ان کو چھوڑ دو، کیونکہ یہ عید کے دن ہیں اور ان کو آزادی کے ساتھ اشعار پڑھنے دو۔ لیکن اسی کے اندر جب انہوں نے وہ اشعار پڑھے جو اسلام کے مخالف تھے کہ وفینا نبی یعلم ما فی غد، کہ ہمارے اندر ایک ایسا نبی بھی موجود ہے جو کل کے بارے میں جانتا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً ان کو کیا ہے، اس سے منع کر دیا اور کہا کہ اس شعر کو چھوڑو، باقی اشعار پڑھو۔ یعنی کہ اسلام اجازت دے رہا ہے لیکن ساتھ میں حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم عید کے ایام کے اندر خوشی والے موقع کے اوپر ہم اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفتیں کر لیں۔ ہمارا یعنی طرز عمل یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کے موقع کے اوپر جو ہے مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس آج کے دن ہم آزاد ہیں، جو چاہیں جس طرح چاہیں ہم اپنی زندگی کو گزاریں۔ نہیں، دین اسلام نے ہمیں وسعت دی ہے، کشادگی دی ہے، لیکن ساتھ میں حدود اور قیود بھی دی ہیں۔ ان کی پابندی کرتے ہوئے اگر ہم ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں تو اسلام اس کو کوئی غلط قرار نہیں دیتا، لیکن اگر آپ اس کے اندر شرعی حدود اور قیود کا خیال نہیں رکھتے، صرف اس بنیاد پر آپ کہیں کہ جی آج خوشی کا موقع یا عید کا موقع ہے تو ہر قسم کا فعل جائز ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث مبارکہ سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کا، کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے معاملات کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بارے میں فرمایا کہ خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ خوشی کا موقع تھا اور وہ دیکھنا چاہ رہی تھی، آپ نے ان کو دیکھنے کی اجازت دی۔ تو جب انسان سمجھے کہ یہاں پر فساد کا ڈر ہے، فتنے کا ڈر ہے، تو پھر ان سے بچا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایسی جگہ پر جانا جہاں پر لوگ موجود ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر پھر عورتیں نہیں جائیں گی۔ لیکن جہاں پر عورتیں پردے میں رہ کر اور چھپ کر اوٹ میں رہ کر وہ اگر کوئی کھیل وغیرہ دیکھتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یعنی شرعی حدود کو ہم نے اس کی پابندی رکھنی ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ کیا بیان فرماتی ہے، یسترونی، آپ مجھے اوٹ دے رہے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ آپ نے مجھے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے اب دیکھتی رہو، آپ نے میرے پردے کا بھی خیال نہیں کیا، نہیں، آپ مجھے پردے کے اندر، اوٹ کے اندر رکھوا کر آپ مجھے وہ کھیل دیکھنے کی آپ نے مجھے اجازت دی۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے پوچھتے رہتے بار بار، کیا بس کریں، اب دیکھ لیا بہت، جب تک وہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ میں سیراب ہو گئی ہوں، بس اب مجھے مزید دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہیں پر
کھڑے رہے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ تھا۔ اور اسی طرح اس حدیث مبارکہ سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ عورت مردوں کی طرف وہ دیکھ سکتی ہے، عورت مردوں کی طرف دیکھ سکتی ہے، کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کن کو دیکھ رہی تھی؟ حبشیوں کو، اور حبشی کون تھے؟ مرد تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اس عمل کو برقرار رکھا۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ تم نے یہ بات کیسے کہہ دی کہ عورت مرد کو دیکھ سکتی ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ آپ مومنہ عورتوں کو کہہ دو کہ وہ اپنی کچھ نگاہیں جھکا کے رکھیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر من جو آیا ہے وہ تبعیض کے لیے، اور تبعیض وہ کل کا تقاضا نہیں کرتا۔ اگر یہاں پر الفاظ یہ ہوتے ہیں نا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ أَبْصَارَهُنَّ، تو پھر یہاں پر اشکال آ سکتا تھا حدیث کے ساتھ، لیکن یہاں پر کیا ہے یغضضن من ابصارہن، تو اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ آیت اور حدیث آپس میں ٹکراتی نہیں ہیں، کیونکہ من کے داخل ہونے سے غض بصر جو ہے وہ کچھ آ گئی، ٹھیک ہے۔ اور کب؟ جب فتنے کا ڈر ہوگا، یعنی جب عورت مردوں کی طرف اس لیے دیکھ رہی ہے تاکہ وہ ان کی طرف دیکھ کر وہ کیا نام ہے اپنی خواہش نفس کو پورا کرے، لذت حاصل کرے، تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ حرام ہوگا۔ پھر اب ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے یہاں پر کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کا ہم کیا جواب دیں گے کہ جب وہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیویوں پر داخل ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا اپنی ازواج کو کہ تم ان سے پردہ کرو، تو انہوں نے کہا انہ رجل اعمی، وہ تو نابینا شخص ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم دونوں اندھی ہو؟ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے، یہ حدیث ثابت نہیں ہے، اور جب ضعیف ہوگی تو اس لیے یہ مسئلہ بھی ثابت نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اہل علم یہ بات کہتے ہیں کہ مردوں کو اللہ رب العالمین نے حجاب کا حکم نہیں دیا۔ اگر عورت کا مردوں کی طرف دیکھنا حرام ہوتا تو اور مرد سے بھی یہ بات کہی جاتی کہ اپنے چہرے کو ڈھانپ کر رکھو، جس طرح کہ ہم عورتوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اپنے چہرے کو ڈھانپ کر رکھے، کیونکہ مردوں کا عورتوں کی طرف دیکھنا کیا ہے؟ حرام ہے، اس لیے ان کو ڈھانپنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لہٰذا عورت اگر مرد کو دیکھتی ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے اندر یہی چیز میں نے آپ کو بتلا دی کہ فتنے کا ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تو وہ اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے اور اس کے ایک ایک عضو کو غور سے دیکھ رہی ہے تو پھر یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اس کو دوسرے الفاظوں میں یوں سمجھ لیجئے، جو آپ مفاسد سے خالی نظر آپ کی ہو تو پھر عورت وہ مردوں کی طرف دیکھ سکتی ہے، واللہ عالم۔